سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجود الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسجونا إلا سترته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا إلا سلمته وغنمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين الدين اللهم من أراد بالإسلام خيرا اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت آدم وثمود اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت آدم وثمود اللهم عليك بصناديد اليهود والنصارى والمشركين اللهم عليك بصناديد اليهود والنصارى والمشركين اللهم عليك بأشدائهم على الإسلام والمسلمين
اللهم عليك بأشدائهم على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب والجبن. آمين. اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء والشحناء إلى يوم القيامة. آمين. اللهم أوقظهم في نار جهنم لا تطفئ أبدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تردنا على أعقابنا. اللهم لا تردنا على اللهم لا تردنا على أعقابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم نصرا كما نصر به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نصرا كما نصر به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، بال بال گناہوں میں پڑنے ہوئے. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کام عطا فرمایا، جس کام کو ہماری زندگی کے مقصد بنایا، اس زندگی کے مقصد بنانے میں، اس زندگی کو اپنی زندگی کا کام بنانے میں، اس زندگی کی اپنے جان اور مال کو کھپانے میں بالخصوص ہم سے جو کوتاہی ہوئی، اپنے کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، یا اس ذمہ داری کو نبھانے میں، اس ذمہ داری کو سنبھالنے میں، اس زندگی کے بارے میں سوچنے میں، اس کے لیے دعائیں مانگنے میں، اس کے لیے جنت فکر کرنے میں ہم سے اور امت مرحومہ سے جتنی کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ ہم کو ایمان نصیب فرما. ایمان کے بولنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. آمین. ہمیں تو ایمان کے اعتبار سے بولنا بھی نہیں آتا. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان نصیب فرما. آمین. ایمان کی برکات ہمیں نصیب فرما. آمین. ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما. آمین. ایمان کے بولنے کو اور ایمان کے لیے سوچنے کو اور ایمان کے لیے کہنے کو ہمیں توفیق نصیب فرما. آمین. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. آمین. اس اجتماع کو، اس اجتماع میں والے ساتھیوں کو جہاں سے بھی آئے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک، یا اللہ ایمان کو زندہ فرماتے ہیں. یا اللہ ایمان کی شکلوں کو غلو نصیب فرماتے ہیں. آمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما. آمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی زندگی کا احساس نصیب فرما. آمین. تیرا وعدہ تھا
تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے کام کو کرے گا تو اس کی زندگی بنائے گا۔ یا اللہ ہم نے اس کے اعتبار سے قدم اٹھانے میں جتنی کوتاہیاں کی ہیں اور جتنا اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے اپنے کرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین گزری ہوئی زندگی پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اور جو دعائیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے امت کی فلاح کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے اس میں ہم کو شامل فرما۔ اور جن نامناسبات سے آپ نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ان نامناسبات سے ہم کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے عزت والی زندگی نصیب فرما۔ عزت والی زندگی کے اندر یا اللہ جو کچھ ہم کو کرنا ہے اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے آنے والوں کو قبول فرمائے۔ جن راستوں سے آئے ہیں اور جن راستوں سے جائیں گے، یا اللہ ہدایت کے چشموں کو جاری فرمائے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہدایت کے چشموں کو جاری فرمائے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو بھی معاف فرما۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے عالم میں پھیلی ہوئی امت ہے، اپنے کرم سے ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ اس امت کو معاف فرما دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے ہم سے عزت لی گئی ہے اور جن سیاکاریوں کی وجہ سے ہم سے عزت چھینی گئی ہے اور جن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم کو ذلت میں ڈالا گیا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ہم کو معاف فرما دے۔ آمین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی، اس کی دعوت دینے کی، اس کو لے کے پھرنے کی، یا اللہ اس کو دنیا کے اندر عام کرنے کی گلی گلی ہے، گاؤں گاؤں اور بستی بستی میں ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جو خوف کے اندر ہیں ان کو امن نصیب فرما۔ یا اللہ جو امت کے اندر خوف ہے اس کو ختم فرما اور اپنا امن اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، ہماری آبروؤں کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مکاتب کی اور ہمارے دینی کام کرنے کیفیوں کی اپنے کرم بھرپور سے پار فرما۔ دشمن ہمارے اندر گھس گیا ہے، دشمنوں کے پنجوں سے اور دشمنوں کی شرارت سے اس امت کی اور ہماری اور کام کی حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔ آمین اس میں نکلنے والوں کو قبول فرما۔ آمین اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما۔ آمین اس میں سننے والوں کو قبول فرما۔ آمین یا اللہ اس کے لیے خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ آمین جب تک دنیا میں دین نہ رکھے ہم دین کے کاموں میں ہم کو مشغول فرما۔ آمین دین کے لیے ہم اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین یا اللہ دین کے لیے ہمیں یکسوئی نصیب فرما۔ آمین دین کے لیے ہم کو یکسوئی نصیب فرما۔ آمین یا اللہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہر مسلمان کی، مرد کی، عورت کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، یا اللہ اپنے کرم سے دین کی حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ آمین یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جن کے کاروبار اجڑ گئے ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ آمین حرام رقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ حرام رقموں سے ہماری حفاظت، آمین حرام رقموں کو ہماری طرف آنے سے روک دے آمین اور حلال روزی ہم کو نصیب فرما۔ آمین یا اللہ اپنے کرم بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ آمین بالخصوص ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں،
ہمارے ساتھیوں میں، کام کرنے والوں میں بالخصوص، اور امت میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا خود نصیب فرما۔ آمین آمین محتاجوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا اللہ محتاجوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین جو بچے اور بچیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہیں ان کے جوڑ کا انتظام فرما کر ان کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر اپنے مقام پر واپس پہنچا۔ یا اللہ اپنے کرم سے امت کے اندر جوڑ پیدا فرما۔ آمین یا اللہ اپنے کرم سے امت کے اندر جوڑ پیدا فرما۔ آمین یا اللہ اپنے کرم سے امت کے اندر محبت پیدا فرما۔ آمین جسے رسول مقبول صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر تشریف دے گئے، اسی سطح پر امت کو آنے کی شکل پیدا فرما۔ آمین یا اللہ توڑ کی شکلوں کو ختم فرما۔ آمین یا اللہ توڑ کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین آمین یا اللہ اپنے کرم سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم امت کے جڑنے کی، ان میں آپس میں الفت اور محبت کے پیدا ہونے کی شکلوں کو قائم فرما، آمین اور اپنے کرم سے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امت کی دعا مانگی ہے اس میں ہم کو شامل فرما، آمین اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔